ناظرین، اس وقت ہم لارڈس ہوٹل میں موجود ہیں گوجرانوالہ کے اندر، جہاں پہ امن سیمینار کا قیام کیا گیا ہے، جس کا مقصد مسیحی اور مسلم کمیونٹی کے درمیان آپس میں اتفاق، اتحاد اور آپس کے لڑائی جھگڑے ختم کرنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے۔ اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ اقلیتوں کے تحفظ کو سمجھا جائے اور ان کو اہمیت دی جائے۔ یہاں پر مزید خطابات کا سلسلہ جاری ہے جو کہ آپ سن سکتے ہیں۔ ہندو بھی تھے، کرسچن بھی تھے، مسلمان بھی تھے اور دیگر مذاہب بھی موجود تھے، لیکن آپ سب نے تاریخ پڑھی ہوگی اور اس کے اندر کہیں بھی نظر نہیں آتا کہ کہیں یہ کلیش نظر آتا ہو کہ کرسچن آبادی نے کہا ہو کہ ہم نے پاکستان چھوڑ کر ہندوستان میں، انڈیا میں چلے جانا ہے۔ کہیں بھی یہ نظر نہیں آتا کہ کہیں پر مسلمان ایسی جگہ پہ بات ہوں، وہاں پر ساتھ کرسچن رہتے ہوں، وہ کہتے ہوں کہ ہم نے کرسچن کو ساتھ نہیں رکھا۔ ہر جگہ پہ امن تھا۔ اس کی وجہ کیا تھا؟ سوال ایک پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا تھا؟ ایک یاد رکھیں کہ جب آپ کا مقصد بڑا ہوتا ہے اور اس مقصد کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں اور باقی تمام چھوٹے چھوٹے مفادات اور چھوٹے چھوٹے لائن کو پس پش ڈال دیتے ہیں، تو اس بڑے مقصد کے لیے جو لوگ قربانی دے دیتے ہیں ان کے لیے پھر یہ باقی چیزیں سامنے سے کرتے ہیں۔ اس وقت کیونکہ سب سے بڑا مقصد کیا تھا کہ ہم نے ایک آزاد ملک حاصل کرنا ہے، اس آزاد ملک کا شہری بن کر ہمیں جو حقوق انسان دینے چاہیے ہندوستان میں وہ نہیں مل سکتے، پاکستان میں وہ ملیں گے، اس لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا۔ کیا اس بات سے کرسچن کے مسلمان متفق نہیں تھے؟ یا آج ہم اس بات پہ خوش نہیں ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں؟ کوئی کسی بھی مذہب کا انسان یہ کہہ سکتا ہے جو پاکستان کا رہائشی ہے ہمیں پاکستان پہ فخر نہیں ہے؟ ہم سب کا ایک ہی نعرہ ہے کہ پاکستان ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ لیکن سوال یہ ٹھہرتا ہے، یہ کہنے کے بعد پھر ہم وہ باتیں کرتے ہیں، وہ چیزیں ہمارے سامنے کیوں آتی ہیں جس سے امن کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں، ٹائم کی قلت ہے، اس میں شارٹ لفظوں سے بیان کروں گا۔ اس کے بعد ہمارے جو مجلس کے چیف گیسٹ ہیں انہوں نے بھی خطاب کرنا ہے۔ یہاں پر دو قسم کے کرائسس آئے، دو قسم کی سوچوں میں ہم تقسیم ہو گئے۔ ایک ہم نے مذہب کی طرف سے لے لی اور ایک اپنی ثقافت کی طرف سے لے لی۔ مذہب کی طرف سے کیا آئی کہ جس طرح دوستوں نے یہاں پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ ہم نے اپنے مذہب کو بیان کیا، مذہب کے ساتھ چلے، لیکن ساتھ ہم نے تعصب کی اہمیت چلا کیا۔ اور میں ببانگ دہر کہتا ہوں، جہاں تک میرا مطالعہ ہے، کہ چاہے اسلام کی تعلیمات ہوں، چاہے مذہب عیسائیت کی تعلیمات ہوں، کہیں بھی تعصب کا نام و نشان نہیں۔ بعض اگر ہم تاریخ اسلام پڑھ لیں، پیارے آقا کی تاریخ پڑھ لیں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پڑھ لیں، تو انہوں نے امن کی بات ہے۔ کہیں بھی ایسا نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے عیسائیوں کو اس لیے اپنے ملک سے نکالا ہو کہ آپ عیسائیت یہاں سے نکل گئے، یا کسی ایسی جگہ کے اوپر سابقہ تاریخ کے اندر نہیں ہے کہ عیسائیوں نے کہیں پر دوسرے مذہب کو نکالا ہو جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تھی۔ اصل بات کہاں آتی ہے کہ جب ہم خود کو چھوڑ کر اپنے اندر کے جو قصر ہے اس کو اجاگر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں فلاح دلیل یہ ہے کہ اگر میں مسلمان ہوں تو میں اپنی دعوت تو دوں، اپنے اس کے اوپر عمل کروں۔ اگر عیسائی ہے تو وہ اپنی بات کے اوپر رہ کے اپنے عمل کرتا ہے۔ چودھری شکر ندیم برایا صاحب، جی صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ جی ہم یہ بل بھی پاس ہو گیا ہے، ہم مسیحی ہیں، عیسائی نہیں ہیں۔ معافی چاہوں گا، یہ لفظ آپ ذرا مہربانی کر کے لکھ کر لیں، عیسائی نہیں، ہم مسیحی ہیں۔ اچھا یہ بھائی بتا دیا۔
क्रिश्चियन को कह सकता हूँ कि वो भी नहीं, ये मसीह आप कह सकते हैं। मसीह कह दूँ, हाँ जी, उसके मानी और इसके मानी फर्क है कोई? जी बिल्कुल फर्क है आपके मेरे साथ। अब आप देख लें कि जो मसीह है या मुसलमान है, उसके अंदर अपने अपनी जगह पे, मैं आज भी कहता हूँ कि हमारे दूर दराज इलाकों के अंदर किसी गांव में चले जाएं, किसी मोहल्ले में चले जाएं, तो बड़े अमन व आशीष के साथ हम सब रह रहे हैं। अब कोई ऐसी चिंगारी कहीं से फूटती है तो उसकी कुछ वजूहात हमारी अपनी नहीं होती। वो जली हुई आग के शोले जब हमें तपश देते हैं तो वो हमारे दुश्मनों की लगाई हुई आग होती है, वो हमारी अपनी आग नहीं होती। इस पे हमें गौर करना होगा। क्या आज दुनिया के अंदर जितने भी हमारे पाकिस्तान के दुश्मन हैं, वो कभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर अमन हो, और मजहब को सबसे बड़ा वो हथियार बनाकर यूज करते हैं। इस पे हमें गौर करना है। दूसरी बात जो कल्चर और सकाफत की है, कम सदियों से इन इलाकों के अंदर हैश पजीर है। हमारे कल्चर के अंदर जो चीज़ें कन्वर्ट हो चुकी थी, उसको आज भी हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं।